گانا کی محفلیں سجاتے ہیں، ڈانس کی محفلیں جو ہے سجاتے ہیں۔ آج کی اس پرفتندہ دور میں، ایسے ماحول میں بلا شبہ محفل رسول سجانا یہ قابل تقلید ہے اور لائق مبارکباد ہے۔ سجانے والے اللہ پاک ان کی اس محفل کو قبول فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سرکار علیہ السلام جو آج کے ماحول میں ہم جو ہے سارے نوجوان آج گانوں کی طرف ہیں، عیاشیوں کی طرف ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں، چاہے خوشی کا موقع ہو یا کیسا ہی موقع ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محفلوں سے ہم دور نظر آتے ہیں۔ جبکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں کہ جو دنیا میں بھی ملعون ہیں اور آخرت میں بھی ملعون ہیں، آخرت میں بھی ان پر لعنت ہوتی ہے۔ وہ دو آوازیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں مزبار عند نعمت، کسی نعمت اگر کسی کو دی جائے، نعمت کے وقت ڈھول تاشے بجانا، اللہ پاک اس آواز پر لعنتیں فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی وہ ملعون ہے اور آخرت میں بھی اس پر لعنت ہوگی۔ لہذا جو اس کو سنے گا یا سنواتا ہے، اپنے گھروں میں ایسی محفلیں سجاتے ہیں، خوشی کے موقع پر بلا شبہ وہ جو ہے لعنت کے کام کرتے ہیں، خود بھی گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ ایسوں کا بڑا وبال ہے، خود بھی گناہ مول لیتے ہیں، دوسروں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے ہیں۔ جبکہ ایسی آواز کو، گانوں کی آواز کو، باجوں کی آواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں بھی اس پر لعنت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کو لعنت ہوتی ہے، آخرت میں بھی اس کی سزا دی جائے گی، دنیا میں بھی اس کی نحوست ہوگی اور آخرت میں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا ہے۔ اور ایک آواز مصیبت کے وقت آہو فگا کرنا، چلانا، ناشکری جیسے الفاظ بولنا، یہ بھی ملعون ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کی اس حدیث پاک سے ان نوجوانوں کو درس لینا چاہیے، ان نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے جو ایسے خوشی کے موقع پر اپنے گھروں میں گناہوں کی جیسی محفلیں بازار گرم کرتے ہیں، دوستوں کے چکر میں آ کر کہ آج تو خوشی کا دن ہے، ناچنے گانے کی محفلیں سجاتے ہیں، انہیں سبق لینا چاہیے ایسے کاموں اس حدیث پاک سے کہ اللہ بھی اور رسول کی بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ ایسی آواز ملعون ہے، اس پر لعنت ہوتی ہے۔ تو کہاں سے ہمیں شادی کی برکتیں مل سکتی ہیں جب ناجائز کام نکاح سے پہلے ہی ناجائز کام ہوں گے، سارے کام ناجائز، ڈانس پارٹی ہوئی، باجے بجے، گانے بجے اور بے حیائی ہوئی، عیاشی ہوئی، بے پردگی ہوئی، دیکھے تو پھر نکاح سے پہلے جب گھر سے نکل کر جاتا ہے تو 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، بڑے شکرانے کے طور پر جیسے بڑے اچھے کام اس نے کیے ہو، رات رات عبادت کی ہو، انہوں نے پوری رات بھر عبادت کی ہو۔ اور ایک کام تو یہ تھا کہ رات میں اللہ کا ذکر کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا، پھر دیکھتے نکاح کی برکتیں تجھے کیسے حاصل ہوتی ہیں۔ نکاح کی تو یار وہ برکتیں ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اس کو حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت عمر کا قول بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ لوگ جو ہے رزق کی تنگی، رزق کو غیر چیز میں تلاش کرتے ہیں، کسی دوسری چیز میں تلاش کرتے ہیں، نکاح سے بچتے ہیں، حالانکہ اللہ نے رزق کا تو وعدہ نکاح میں فرمایا ہے، نکاح میں رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار فرما دے گا، انہیں مالداری عطا فرما دے گا۔ تو نکاح کی تو وہ برکتیں ہیں کہ مال بھی ملتا ہے، رزق میں برکتیں بھی ہوتی ہیں، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کے ذریعے انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ آدھا ایمان ہے نکاح اور آدھے میں اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جس نکاح کے بارے میں اتنی نعمتیں ہو، جو نکاح ایک عظیم نعمت، اس میں یار ہم ایسے گناہ کریں، اتنی جو ہے گناہوں کے کام کریں، عیاشیاں کریں، بے حیائیاں کریں اور بے پردگی کریں۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے دیکھ لیا جائے، شادی کے موقع پر ہوتا ہے، کوئی محرم غیر محرم کی تمیز نہیں ہوتی ہے، نہ باپ کو پرواہ ہوتی ہے کہ بیٹی کیا کر رہی ہے، باپ بیٹی کے سامنے میں حیائی کرتی ہے، بہن بھائی کے سامنے میں حیائی کرتی ہے، نہ تو باپ کی غیرت اسے للکارتی ہے، نہ بھائی کی غیرت اسے
بہن بھائی کے سامنے غیروں کے سامنے بے پردہ پھرا کرتی ہے، بیٹی باپ کے سامنے بے پردہ پھرا کرتی ہے۔ کہاں گئی یار ہماری غیرت؟ کہاں گئی اس باپ کی غیرت کہ اگر کسی کوئی ایک جملہ بول دے تو باپ ڈنڈا لے کر تیار ہو جاتا ہے، بھائی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن ایسے موقع پر خود ہی بھائی غیروں کے سامنے اسے بیچتا ہے، خود ہی باپ غیروں کے سامنے اسے بٹھاتا ہے اور فوٹو کھنچواتا ہے، ویڈیو بنواتا ہے۔ کہاں جاتی ہے باپ کی غیرت ایسے موقع پر؟ کہاں چلی جاتی ہے بھائی کی غیرت ایسے موقع پر؟ کیا اب غیرت نہیں ہے ہمارے اندر؟ کیا باپ کی غیرت نہیں ہے؟ پھر کہتے ہیں ہمارا معاشرہ خراب ہے، ہمارا سماج خراب ہے، ہماری بیٹی جو ہے ہماری فرمانبردار نہیں ہے، چال چلن صحیح نہیں ہے، چال چلن ہم نے بگاڑے ہیں، ہم نے اپنی بیٹی کو بگاڑا ہے۔ اگر باپ غیرت مند ہوتا تو باپ پردہ کراتا، بھائی کے اندر غیرت ہوتی، بھائی پردہ کراتا۔ لیکن آج یہاں کا تو ماحول ہی دوسرا ہوتا ہے جناب، ہمارے گھروں کی شادیوں کا ماحول ہی دوسرا ہوتا ہے، سسٹم ہی دوسرا ہوتا ہے۔ نہ باپ کو پتا ہے بیٹی کہاں ہے، نہ بھائی کو پتا ہے بہن کہاں ہے، بہن کا دوپٹہ کہاں ہے، بہن کس عالم میں ہے اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے، خوشی کا عالم ہوتا ہے۔ نوجوان اسے تارتا ہے، غیر اسے تارتے ہیں، لیکن باپ کی نہ غیرت جواب دیتی ہے، نہ بھائی کی غیرت اسے جواب دیتی ہے۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ایسے موقع پر ہمیں اپنی عزتوں کی پرواہ کرنی ہے، بہنوں کی عزتوں کی پرواہ کرنی چاہیے، بیٹیوں کی عزتوں کی پرواہ کرنا چاہیے، ماں کی عزتوں کی پرواہ کرنی چاہیے۔ ایسے موقع پر ہمیں غیرت کا سامنا کرنا ہے، ہمیں جو ہے غیرت اب دکھانی ہے۔ اگر ہمارے پاس غیرت ایمانی ہے اور انسانی غیرت ہے تو ہم اپنی بیٹیوں کو پردہ کرائیں، اپنی ماں بہنوں کو پردہ کرائیں۔ ایسے موقع پر خیال رکھیں کہ بے پردگی نہ ہونے پائے، بے پردگی نہ ہونے پائے۔ جب ایسے موقع پر ہمارے گھروں میں جھوٹ ہوگی، غیر کی نظر پڑے گی، جو ہے غیر اسے دیکھے گا، کیسے عالم میں دیکھتا ہے، نہ اس وقت بھائی کی غیرت ہوتی ہے، نہ یار باپ کی غیرت ہوتی ہے۔ نکاح کی اتنی پاکیزہ محفل، نکاح جیسی اتنی عظیم نعمت کہ جس کے بارے میں سرکار نے ساتھ فرمایا کہ آدھا ایمان نکاح ہے، اس جیسی نعمت کو ہم نے تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ کہاں سے ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی یار؟ کہاں سے ہمیں اس کے فیضان ہوں؟ کہاں سے ہمیں اس کی برکتیں ہم لوٹیں گے؟ پھر کہتے ہیں فوراً طلاق ہو جاتی ہے، یا 2 مہینے 3 مہینے میں رکے۔ آج یہی ہو رہا ہے، اکثر طلاقوں کی جو ہے طلاقیں بڑھ گئی ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں۔ تو 3 مہینے بعد بہو آتی ہے، چولہا اس کو الگ کر لیتی ہے، پھر ماں بھی کہتی ہے، باپ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا فرما بردار نہیں ہے، شادی سے پہلے تو بڑا فرما بردار تھا، لیکن شادی کے بعد جو ہے سنتا ہی نہیں ہے ہماری۔ ہم نے اپنی اولاد کے لیے ویسی بیوی ہی تلاش نہیں کی، ویسا خاندان ہی تلاش نہیں کیا۔ ہم نے تو دیکھا پیسہ دولت دیکھی، خاندان دیکھا، ہم نے دیندار عورت نہیں دیکھی۔ جبکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ 4 چیزیں کی بنیاد پر لوگ نکاح دیکھ کر کرتے ہیں، 4 چیزیں دیکھتے ہیں عورت کے اندر نکاح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لمالہا، کوئی اس کے مال کو دیکھتا ہے، کوئی اس کی دولت کو دیکھتا ہے، ولجمالہا، کوئی اس کے جمال کو دیکھتا ہے، کوئی اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو جاتا ہے، کوئی اس کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو جاتا ہے، ولحسبہا، کچھ لوگ اس کے حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، خاندان کو دیکھتے ہیں، خاندان اونچا ہے، پیسے کو دیکھتے ہیں، کچھ دولت کو دیکھتے ہیں، کچھ حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، کچھ خاندان کو دیکھتے ہیں، ولدینہا، سرکار فرماتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دین کو دیکھتے ہیں۔ دیندار ہے تو شادی کرتے ہیں، دیندار نہیں ہے تو شادی نہیں کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا عورتوں جو ہے عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر لوگ کرتے ہیں، کوئی مال و دولت کو دیکھ کر، کوئی حسن و جمال کو دیکھ کر، کوئی حسب و نسب کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر، اور کوئی دین کو دیکھ کر۔ سرکار نے فرمایا دیندار کو ترجیح دو، دیندار اگر عورت ہے تو نکاح کرو، دیندار کو ترجیح دو، دیندار کو اختیار کرو، کیونکہ اگر دیندار ہوگی تمہاری دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ اگر کسی نے 10 کہے، کسی نے اگر کہہ دیا 15 مل رہے، وہاں سے رشتہ ختم، 15 والے نے ہاں کہہ دو، وہاں سے کر لیں گے۔ 15 کے بعد اگر 17 کا آ گیا تو 15 والا ختم، 17 کے ہاں ڈن کر دیا۔ 17 کے بعد 20 کا آ گیا، ارے وہاں سے زیادہ مل لے، وہاں
سے کر لو. آج کے لوگوں کی اکثر کا حال یہ ہے, کوئی برادری ہو, ایک برادری نہیں, سبھی اسی چیز میں ملوث ہیں. مال پر نظر ہے, پیسے پر نظر ہے, دولت پر نظر ہے. 4 پہیا وہ گاڑی دے رہے تھے, وہ یہ گاڑی دے رہے ہیں, کون سی اچھی ہے جو لی جائے. ہمیں فکر نہیں ہے یار کہ عورت بھی ہماری دیندار ہونی چاہیے, یا جو ہے نیکوکار ہونی چاہیے, قرآن پڑھی لکھی ہونی چاہیے, نمازی ہونی چاہیے, باپردہ ہونی چاہیے. نہ باپ یہ دیکھ رہا ہے, نہ بھائی یہ دیکھ رہا ہے, نہ خود شوہر اس کی نظر میں ہے. اگر شوہر بھی چاہ رہا ہے تو اسے پیسہ مل رہا ہے, دولت مل رہا ہے. یار جو رشتہ دولت پر ہو, جو رشتہ دولت دیکھ کر کیا جائے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا. اس میں محبت کہاں سے آ سکتی ہے, اس میں پیار کہاں سے آ سکتا ہے, اس میں سکون کہاں سے آ سکتا ہے, اس میں عزت و احترام کہاں سے آ سکتا ہے. کیونکہ تم نے عزت نہیں دیکھی, تم نے احترام نہیں دیکھا, تم نے دین نہیں دیکھا, تم نے ایمانداری نہیں دیکھی, تم نے ادب نہیں دیکھا, تم نے اطاعت و فرمانبرداری نہیں دیکھی, تم نے تو مال دیکھا, تم نے تو دولت دیکھی. تو تمہاری عزت نہیں کرے گی, تمہاری فرمانبرداری نہیں کرے گی, دیندار نہیں ہوگی, تمہاری اطاعت نہیں کر سکتی, تمہارے والدین کو کھانا نہیں دے سکتی. جس کے والدین سے تم نے 10 لاکھ لیے ہو, 15 لاکھ لیے ہو, وہ بھلا کیسے تمہارے باپ کو روٹی کھلا سکتی ہے, کیسے تمہاری ماں کو روٹی کھلا سکتی ہے. اس کے سینے سے جا کر پوچھو, اس باپ غریب سے پوچھو, جس غریب کے باپ کو تم نے ستا کر 15 لاکھ سے 10 لاکھ مانگے ہیں, اس کی نظروں میں عزت تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی, تمہارے ماں باپ کی عزت کبھی نہیں ہو سکتی. اگر رشتے قائم کرنا ہے تو محبت میں پیدا کرنی ہے تو ایمانداری پر رکھو, دینداری پر رکھو, مال پر نہیں بلکہ عورت کو اچھی دیکھنا چاہیے. اگر ایماندار ہے, دیندار ہے تو محبت برقرار رہے گی, تمہاری بھی عزت کرے گی, تمہارے والدین